تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم، پھول تھا زیب چمن پر نہ پریشاں تھی شمیم، شرط انصاف ہے اے صاحب الطاف عمیم، بوئے گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نہ نسیم، ہم کو جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی، ورنہ امت تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانی تھی۔ ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر، خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر، تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا۔ فرماتے ہیں کہ اے خدا، اگرچہ تیری ذات قدیم ازل سے ہی موجود تھی، مگر پھول تو باغ میں موجود تھا، اس کی خوشبو پھیلی نہ تھی۔ بے شک خدا کی ذات کائنات کی پیدائش سے پہلے بھی موجود تھی، اور اس کی مثال وہ پھول سے دیتے ہیں کہ پھول موجود ہو اور خوشبو ابھی تک عام ہوئی نہ ہو۔ تو اے عام لطف و عنایت کے مالک، اے عدل و انصاف کرنے والے، ذرا یہ تو فرمائیں کہ اگر ہوا نہ چلتی تو خوشبو ہر طرف کیوں کر پھیلتی؟ ہم نے ہوا کا کام کیا اور خوشبو کو ساری دنیا میں پہنچا دیا۔ اسی کام کے لیے ہم مشرق و مغرب میں دوڑے پھرتے رہے، خوشبو پھیلانے کے سلسلے میں پریشانی کو اپنے دل کی تسلی کا سامان بنا لیا۔ اگر یہ مقصد سامنے نہ ہوتا تو کیا آپ کے محبوب خاص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت دیوانی تھی کہ جگہ جگہ خاک چھانتی پھری؟ چوتھے بند میں وہ فرماتے ہیں کہ اے خدا، مسلمانوں کے ظہور سے پہلے تیری دنیا کا نقشہ بڑا عجیب تھا، کہیں لوگ پتھروں کو سجدے کرتے تھے، کہیں درختوں کی پوجا ہوتی تھی، انسان کی نظر ٹھوس چیزوں کی پرستش کی عادی تھی، پھر اس خدا کو وہ کیسے مانتے جو نظر نہ آ سکے اور جس کی صفت ایسی ہو کہ اس کی مثال کسی سے نہ دی جا سکے؟ تو یہاں وہ بتاتے ہیں کہ کیا کوئی نام لیتا تھا خدا کا؟ تو یہ ساری خدمت یہاں وہ بتاتے ہیں کہ مسلمانوں نے سر انجام دی، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے نام کو، پیغام کو، ذکر کو پہنچایا اور پھیلایا۔